پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کا سائنس مضمون کا دوسرا سبق جانداروں کی دنیا کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم جانداروں کی کچھ خصوصیات کی معلومات حاصل کریں گے، جس میں پہلا ہے نشو و نما، دوسرا ہے تنفس، تیسرا ہے اخراج، چوتھا ہے جوابی عمل کی صلاحیت اور حرکت، پانچواں ہے افزائش نسل، چھٹا ہے مقررہ عرصہ حیات، اور ساتواں ہے خلیات کی ساخت۔ آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم جانداروں کی پہلی خصوصیت نشو و نما کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بچے کی نشو و نما ہو کر وہ بالغ عورت یا مرد میں تبدیل ہوتا ہے۔ نشو و نما کے زمانے میں قد یعنی اونچائی، وزن، طاقت وغیرہ میں اضافہ نظر آتا ہے۔ تمام حیوانات کے اس طرح نشو و نما پا کر بالغ ہونے کے لیے مخصوص عرصہ درکار ہوتا ہے۔ انسان کی نشو و نما کے لیے عام طور پر 18 تا 21 برس درکار ہوتے ہیں۔ حیوانات کی طرح نباتات کی بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ حیوانات کی نشو و نما مخصوص عرصے تک ہی ہوتی ہے، لیکن نباتات کی نشو و نما جب تک وہ زندہ رہیں ہوتی رہتی ہے۔ بچوں، نشو و نما کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا؟ آؤ دیکھتے ہیں نباتات اپنی غذا کس طرح تیار کرتی ہیں۔ نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتی ہیں۔ زمین سے پانی، غذائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ حاصل کر کے یہ غذا تیار کرتی ہیں۔ یہ عمل نباتات کے پتوں میں ہوتا ہے۔ پتوں میں خضرہ یعنی کلوروفل کی مدد سے سورج کی روشنی میں یہ عمل ہونے کی وجہ سے غذا تیار ہونے کے اس عمل کو شعاعی ترکیب کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران نباتات آکسیجن گیس خارج کرتی ہیں۔ نباتات کے پتوں میں خضرے کی موجودگی کی وجہ سے وہ ہرے نظر آتے ہیں۔ حیوانات میں خضرہ نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، وہ اپنی غذا تلاش کرتے ہیں۔ بکری، بھیڑ، گھوڑا جیسے حیوانات گھاس کھاتے ہیں، جبکہ شیر ببر جیسے جنگلی جانور حیوانات کا شکار کر کے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ بچوں، غذا کا استعمال اور اس کی وجہ سے ہونے والی نشو و نما جانداروں کی اہم خصوصیت ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم جانداروں کی دوسری خصوصیت تنفس کو دیکھتے ہیں۔ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں۔ مچھلیاں، سانپ، چوہے، سنڈی، جھینگور جیسے حیوانات میں تنفس کے لیے مخصوص اعضاء پائے جاتے ہیں، جبکہ نباتات اپنے تنوں اور پتوں پر موجود خوردبینی مسامات یعنی باریک باریک سوراخ کے ذریعے تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں۔ بچوں، عمل تنفس جانداروں کی خصوصیت ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم جانداروں کی تیسری خصوصیت اخراج کو دیکھتے ہیں۔ حیوانات کے جسم میں دوسرے کئی افعال یعنی کام کے دوران بیکار مادے تیار ہوتے ہیں۔ انہیں فاسد مادے کہتے ہیں۔ ان فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں۔ حیوانات میں اخراج کے لیے مختلف اعضاء پائے جاتے ہیں۔ نباتات میں بھی اخراج کا عمل ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ نباتات میں مخصوص موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ نباتات کے پتوں میں جمع فاسد مادے پتوں کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ بچوں، عمل اخراج جانداروں کی خصوصیت ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم جانداروں کی چوتھی خصوصیت جوابی عمل کی صلاحیت اور حرکت اس کو دیکھتے ہیں۔ جانداروں میں محرک کے جواب میں مختلف عمل ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ
गाय भैंस के कोठे में अचानक दाखिल हों तो उनका खड़ा होना, इधर से उधर जाना, गाय का पुकारना, ये सब हरकतें हैं। आंगन में लगी बेल भी सहारे की जानिब झुकती है। गमले में रखा हुआ पौधा खिड़की में रखें तो वो सूरज की जानिब झुकता है, यानी उसमें हरकत होती है। जानदारों में ये हरकत खुद ब खुद होती है। अतराफ में होने वाला वाक़िया यानी मुहर्रिक, और उसके जवाब में जानदारों में जो अमल होता है वो जवाबी अमल या रद्द अमल कहलाता है। बच्चों, रद्द अमल की सलाहियत जानदारों की खुसूसियत है। आइए बच्चों, अब हम जानदारों की पांचवी खुसूसियत अफजाइश नस्ल को देखते हैं। जानदार अपने जैसे जानदारों को जन्म देते हैं। कुछ जानदार बच्चे देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं। इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। नबातात में बीजों, तनों और पत्तों के जरिए नए पौधे तैयार होते हैं। जानदारों के अपने जैसे दूसरे जानदारों को जन्म देने का अमल तौलीद या अफजाइश नस्ल कहलाता है। बच्चों, अफजाइश नस्ल जानदारों की खुसूसियत है। आइए बच्चों, अब हम जानदारों की छठी खुसूसियत मुकर्ररा अरसा हयात को देखते हैं। जिंदगी के दौरान एक ख़ास मरहले पर जानदारों के तमाम आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं और एक ख़ास अरसे के बाद उनका अरसा हयात ख़त्म हो जाता है, यानी उन्हें मौत आ जाती है। मुख्तलिफ नबातात और हैवानात के अरसा हयात मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, मुकर्ररा अरसा हयात जानदारों की खुसूसियत है। आइए बच्चों, अब हम जानदारों की सातवीं खुसूसियत खिलियात की साख्त देखते हैं। बच्चों, आपने शहद के छत्ते के छोटे छोटे हिस्से यानी खाने देखे होंगे। उन खानों के एक दूसरे के जुड़ने से शहद का छत्ता तैयार होता है। मकान की दीवार भी ईंटों के जरिए बनती है। ये तमाम ईंटें एक दूसरे से जोड़ें तो दीवार तैयार होती है। इसी तरह से जानदार जिन छोटे छोटे अज्जा से बने होते हैं उन्हें खिलियात कहते हैं। कुछ जानदार एक ही खिलिये से बने होते हैं, उन्हें यक खिलवी जानदार कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और कुछ खुर्दुबीनी जानदार यक खिलवी जानदार हैं, जबकि इंसान, गाय, चूहा, झींगुर, हाथी, बरगद का दरख्त, प्याज का पौधा वगैरह ये तमाम कसीर खिलवी जानदार हैं। बच्चों, खिलियाती साख्त जानदारों की खुसूसियत है। तो ये था बच्चों हमारा साइंस मजमून का दूसरा सबक जानदारों की दुनिया, जिसमें हम जानदारों की खुसूसियात का मुतालिया कर रहे थे। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।